بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے پستول سے فائر ہونے والی گولیاں چھت اور دیواروں کے پلاسٹر کو ادھیڑنے کے سوا کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دے سکیں۔ اس فائرنگ سے مجھے ایک فائدہ پہنچا اور وہ یہ کہ اس کے پستول کا کلپ خالی ہو گیا۔ جب میں نے اس کے سامنے لینڈنگ کی تو اس کے پسٹل سے ٹھک ٹھک کی آواز خارج ہوئی۔ پھر اسی لمحے پستول کی مخصوص ٹھک ٹھک میں گینڈے کی کرا بھی شامل ہو گئی۔ میں نے زمین پر قدم ٹکاتے ہوئے ایک طوفانی مکہ اس کی پکوڑا ناک پر جڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گیا، پھر سنبھل کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ پستول کا کلپ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے خالی پسٹل کھینچ کر مجھے مارنے کی کوشش ان معنوں میں کی کہ میں اس کے ارادے کو ناکام بنا گیا۔ اس کے بازو کے حرکت میں آتے ہی بیٹھک لگانے والے انداز میں نیچے بیٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں خالی پسٹل میرے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس دیوار سے جا ٹکرایا تھا جہاں ایک خونٹی میں پہلے ہی ایک ریوالور کو لٹکا چکا تھا۔ اس حملے میں ناکامی کے بعد وہ گینڈا صورت شخص نسلن گینڈے کے مافک چنگاڑتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ اس کی پکوڑا ناک میرا دھواں دار پنچ کھانے کے بعد پھول کر کپا ہو گئی تھی اور اس میں سے باقاعدہ خون بھی رس رہا تھا۔ ان حالات میں اس کا چہرہ بڑا وحشت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میں جی جان سے اس کی خاطر تواضع کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں مجھ پر پل پڑا۔ میں نے اس کے مکے کو بڑی کامیابی سے بلاک کیا، پھر اپنے پیٹ کی جانب آنے والے اس کے گھٹنے کو روکا۔ میری ہر روک کے جواب میں وہ وار کرتا۔ میں اس کے پے در پہ حملوں کو روکنے کے لیے جواب میں غزل کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھی کو میں نے ایک جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ ہمیں مصروف پا کر مکاری دکھانا چاہتا تھا۔ وہ دیوار کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں میں نے اس سے چھینا ہوا ریوالور لٹکا رکھا تھا۔ اس کی چالاکی کو سمجھتے ہوئے میں نے گینڈے شخص کو اڑنگا لگا کر ایک طرف پھینکا اور تیزی سے دوسرے مکار شخص کی طرف بڑھا۔ پھر قبل اس کے کہ وہ ریوالور تک پہنچ پاتا میں نے اسے جا لیا۔ وہ اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ریوالور کھونٹی سے اتارا اور اسے اپنی جیب میں ٹھونسنے کے بعد اپنے دشمن کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس عمل میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ اسی لمحے مجھے اپنے کندھے پر اس کے پاؤں کی ضرب محسوس ہوئی۔ اس نے موقع پا کر مجھے ایک کک مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی کک میں زیادہ فورس نہیں تھی، وہ باقاعدہ مارشل آرٹس نہیں تھا، بس لڑائی بڑائی والا لگتا تھا۔ اس کی کک کھا کر میں پلٹا اور جوابی حملے کے طور پر میں نے ایک بیک پش کے اس کے پیٹ پر رسید کر دی۔ وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے لیفٹ اینڈ رائٹ راؤنڈ ہاؤس میں ککس چلائیں۔ وہ خود کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے ایک لمبا سٹیپ لے کر اسے سائیڈ کک ماری۔ وہ کسی فٹ بال کی مانند سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کا جسم ہوا میں اچھلا، پھر وہ دڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی وقت گینڈا نما شخص بھی میری جانب بڑھا۔ ہم نے بیک وقت زمین پر پڑے ہوئے شخص کو ملاحظہ کیا۔ ہمارا تنقیدی جائزہ بڑے سنگین نتائج کا حامل تھا۔ زمین بوس شخص کے سر سے خون جاری ہو گیا تھا۔ سنگی دیوار سے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کی کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی حالت نے گینڈے کو جنون میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے وحشتناک انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اس کی تمام تر وحشت اور دہشت کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے بالکل کسی اصلی گینڈے کی مانند میرے پیٹ میں ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اپنے قاتل سینگوں سے میرا پیٹ پھاڑ ڈالے گا۔ میں ایک قدم پیچھے کو اچھلا اور کسی ماہر بل فائٹر کی طرح 2 ہاتھوں کا ڈبل چوپ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ یہ ایک بھرپور ضرب تھی۔ مضروب زخمی گینڈے کی طرح ڈکراتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے کو ہٹنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام رکھا تھا اور اس کے چہرے سے بے پناہ تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک حملہ آور پہلے ہی میری مار پیٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بارے میں کوئی حتمی وقت نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی آنکھ اسی جہان میں کھلے گی یا اگلے جہان میں۔ میں دوسرے دشمن یعنی گینڈا نما حملہ آور کو بے ہوشی میں پہنچانے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے ان لوگوں سے بہت سی معلومات حاصل کرنا تھی۔ اگر گینڈا بھی بے ہوش ہو کر کسی بے زبان شخص کی صورت دھار لیتا تو پھر سوال کس سے کرتا۔ اس احتیاط کے پیش نظر میں نے گینڈے کے سر اور جسم کے بلائی حصے کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس
اس نے ہاتھوں کے پیالے میں سر کو نکال کر مجھے سراسیمہ نظر سے دیکھا۔ میں نے لگاتار بڑے طوفانی انداز میں 4-5 نی شاٹس اس کی ٹانگوں خصوصاً گھٹنوں اور پنڈلیوں پر رسید کر دیے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں ایک ٹھڈا مارا۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب اذیت ناک آوازیں خارج ہونے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو دبا رکھا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میرے ٹھڈے نے اس کی پیٹ کے کسی اندرونی اعضاء کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ میں نے تڑپنے پھڑکنے اس گرانڈیل شخص کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے بے ہوش ساتھی کے پاس لے آیا۔ پھر میں نے اسے بے ہوش شخص کے اوپر پھینکتے ہوئے خونخوار لہجے میں استفسار کیا، زندہ رہنا چاہتے ہو یا تمہیں موت کی لوری سنا دوں؟ وہ مجھ سے بے دریغ پٹنے کے بعد بری طرح دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے مت مارو، زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ زندہ رہنے کے لیے تمہیں زبان کھولنا ہوگی۔ میں نے پوری صفاقی سے کہا، بولو، زبان کھولو گے یا میں تمہاری زندگی کا بند کھول دوں؟ وہ اس وقت ہمت ہار بیٹھا تھا اور ہارے ہوئے شخص کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسے جیتنے والے کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا پڑتی ہے۔ یہ میدان جنگ کا اصول ہے۔ اس اصول کو توڑنے کا حوصلہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو جرأت مند اور خوددار ہوتے ہیں، جنہیں اپنی خودی جان مال سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت و آبرو کی خاطر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ وہ زبان نہیں کھولتے، زندگی ہار جاتے ہیں۔ میرے دام میں آیا ہوا وہ شخص اتنا غیرت مند اور خوددار نہیں تھا۔ اگر وہ اس قبیل کا ہوتا تو برائی اور جرم کی راہ پر قدم ہی نہ رکھتا۔ میرے سنسنی خیز سوال نے اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف بھر دیا۔ اس کے چہرے پر سرسوں کھل اٹھی۔ وہ پہلی فرصت میں اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے ڈرے سہمے ہونٹوں میں کپ کپی نما جنبش ہوئی اور وہ لرز دیدہ آواز میں بولا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ چودھری دلدار کے لیے۔ اس کے حلق سے نحیف سی آواز برآمد ہوئی۔ میں نے سنگین الفاظ میں دریافت کیا، یہ تمہاری ماں کا یار چودھری دلدار کون ہے؟ ہمارا باس ہے۔ اس نے بمشکل اگلا، باس تو ہے، میں نے اسے گھر کا مجھے پت بتاؤ۔ تمہارا باس چودھری دلدار کہاں رہتا ہے اور کیا بیچتا ہے؟ میرے استفسار میں دنیا جہان کی سنگینی سمٹ آئی تھی۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، تم یقین جانو مجھے باس کی رہائش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ڈیفینس سوسائٹی میں رہتا ہے۔ میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں۔ تم لوگوں تک باس کے احکام کس طرح پہنچتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ ہی جاتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں ابھی ان لوگوں میں نیا ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ تم نہ سمجھنا کہ میں تم سے کسی قسم کی غلط بیانی کر رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم ہے، تمہیں بتا دیا ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں اور کیا نہیں سمجھتا، اس کے لیے مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہا، تمہارے باس سے خود نمٹ لوں گا، تم بس اتنا بتاؤ کہ تمہارے باس کا چودھری نوازش علی سے کیا تعلق ہے؟ میں کسی چودھری نوازش علی کو نہیں جانتا۔ اور رانا عظمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ سمجھے اس کے لہجے سے سچائی کی مہک آئی۔ 99% امکان اس بات کا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، وہ اس سیٹ اپ میں واقعی نیا لگتا تھا۔ میں نے حجت کے طور پر اس سے دریافت کیا، سکندر کو جانتے ہو؟ وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ سکندر کا کام باس چودھری دلدار سے کیا تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسی وقت کوٹھی کے اندر دپ دپ کی مخصوص آوازیں ابری۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا، درجن بھر افراد دیوار پھلانگ کر کوٹھی کے اندر کودے تھے۔ وہ بڑی سنسنی خیز اور نازک لمحات تھے۔ اس سے پہلے میں کسی عملی قدم کے بارے میں ذہن کو زحمت دیتا، کوٹھی اندرونی حصہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ کئی گنوں کے دانے بیک وقت کھول دیے گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا 2 فائرنگ کسی ایک انسان کو شکار کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی، بلکہ حملہ آور پوری کوٹھی کو بھوننے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ان ہلاکت خیز لمحات میں ساتھ ہی خاموشی کا وقفہ آیا تو کسی دور افتادہ حصے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ درمیانی گھنٹی کی آواز میری سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکی کیونکہ برسٹ فائرنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس گینڈا نما شخص کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے، اسے گھسیٹتے ہوئے اس دیوار کی جانب بڑھ گیا جس کے پچھلے خانے تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ تہ خانے کے اندر صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں جو چیز جہاں چھوڑ گیا تھا وہ وہیں ویسے ہی پڑی تھی۔ میں نے بڑی سرعت اور چابک دستی کے ساتھ اس وزنی بدن گینڈا نما شخص کو گھسیٹ کر تہ خانے کے اندر پہنچایا اور مخصوص تکنیک استعمال کرتے ہوئے داخلی دروازہ بند کر دیا۔ اس تہ خانے میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام تھا، مصنوعی اور قدرتی دونوں قسم کا۔ دن کے وقت سورج کی جزوی روشنی سے کام چل جاتا جو کہ ایک مختصر سے روشن دان سے
سے چھن کر اندر پہنچتی تھی اور رات کے اندھیرے میں بلب وغیرہ روشن کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت لگ بھگ رات کے 6 بج رہے تھے، اس لیے میں نے تہہ خانے میں داخل ہونے سے قبل دیوار پر نصب بجلی کے سوئچ کو آن کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی بلب کی روشنی، دھیمی روشنی باہر کہیں نظر نہیں آئے گی۔ روشنی کا ذریعہ وہ مختصر سا روشن دان بہت محفوظ زاویے پر بنا ہوا تھا۔ خادم حسین کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا دانہ کسی گٹر کے مانند ابلنے لگا۔ اس نے مجھے بے نقط سنانا شروع کر دی۔ میں نے کچھ دیر پہلے اسے جس حال کو پہنچایا تھا اس کے پیش نظر یہ اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس کی بد کلامی میرے لیے سنگین مسائل کھڑے کر سکتی تھی، اس لیے خادم حسین کو تنبیہ کرنا ضروری تھا۔ میں نے پستہ قامت گینڈے کو تہہ خانے کے پختہ فرش پر پھینکا اور زمین سے صرف 2 فٹ اوپر چھت سے لٹکے ہوئے خادم حسین کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جس کے سبب اس کا چہرہ خاصا خوفناک ہو گیا تھا۔ یہ بات میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہی کہ وہ فرش پر پڑے ہوئے گینڈا شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں نے نزدیک آ کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا تو وہ پھنسی پھنسی آواز میں مستفر ہوا کہ کوٹھی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چند لمحے پہلے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ وہ فائرنگ نہیں تھی احمق، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سفاکی سے کہا۔ یہ خوشی میں پھوڑے جانے والے پٹاخے اور گولے ہیں۔ پٹاخے اور گولے؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ میں نے کہا خادم حسین تم بھی بہت بے خبر ہو، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آج تمہارے ولی نعمت کی محبوبہ کی شادی ہے، باہر فرید پاشا کی برات آئی ہے، یہ سب شور شرابہ اسی سلسلے میں ہے، مگر لڑکی کا بھائی مارے شرم کے منہ چھپائے ادھر بیٹھا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے جیکٹ پوش گینڈے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ اسی وقت کوٹھی کے مختلف اندرونی حصوں میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ دیوار پھلانگ کر اندر آنے والوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے سرگرم قدم اور فائرنگ سے واضح تھا کہ وہ کسی خاص الخاص مشن پر ہیں۔ اس خفیہ تہہ خانے کا راستہ جس حال نما کمرے میں تھا، اسے میں نے وہاں پہنچتے ہی اندر سے بلٹ کر دیا تھا، اور اسی حال کی ایک دیوار کے ساتھ گینڈے کا دبلا پتلا ساتھی نیم مردہ یا نیم زندہ حالت میں پڑا تھا۔ بیرونی حملہ آور اس حال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر کسی طرح وہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو تہہ خانے تک ان کی رسائی ناممکنات میں سے تھی۔ تہہ خانے میں داخلے کی تکنیک پاشا اور میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لحاظ سے یہ تہہ خانہ خاصی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ خادم حسین پاشا کی برات کے حوالے سے میرے طنز کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بے بسی اور بے چارگی نے اسے ہاتھ پاؤں کا محتاج بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی صرف زبان آزاد تھی جس کا وہ بے دریغ استعمال کر سکتا تھا۔ ان سنگین لمحات میں خادم حسین کو میں کسی قسم کی زبان درازی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تہہ خانے سے خارج ہونے والی کوئی بھی ہلکی پھلکی آواز اوپر والوں کو ہماری جانب متوجہ کر سکتی تھی، جن کے بارے میں ابھی واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں۔ تم بہت ہی غلط کر رہے ہو وجدان۔ خادم حسین کے ہونٹ دھمکی امیز انداز میں تھر تھرائے۔ مجھے یقین ہے رانا عظمت اور سکندر کے آدمی کوٹھی میں پہنچ چکے ہیں اور وہ تمہیں کے بعد اس کا جملہ نامکمل رہ گیا۔ میں نے الٹے ہاتھ کا ایک بھرپور تھپڑ اس کے ہونٹوں پر رسید کر دیا تھا۔ اس کے لبوں سے باقاعدہ خون رسنے لگا اور اس کے پہلے خون آلود چہرے کی رونق میں اضافہ کرنے لگا۔ اب اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی خارج ہوا تو میں تمہیں سدا کے لیے قوت گویائی سے محروم کر دوں گا۔ میں نے دمکیلے لہجے میں کہا، تمہاری للو کو گدی سے کھینچتے وقت مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ میرے لہجے میں پوشیدہ سفاکی نے اسے مہرے بے لب کر دیا۔ میں فرش پر پڑے ہوئے گینڈا نما شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ خادم حسین کو مزاح کا خیز انداز میں چھت سے لٹکے دیکھ کر اپنی رہی سہی ہمت بھی ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی موٹی کھال والے توانا وجود میں نمایاں لرزش محسوس کی۔ اس کی دہشت میں مزید اضافہ کرنے کی خاطر میں نے کہا، رانا عظمت اور سکندر کے اس مخبر کو تم نے اچھی طرح پہچان لیا ہوگا۔ میرا اشارہ خادم حسین کی جانب تھا۔ یہ اپنے آقاؤں سے وفاداری کا مزہ چکھ رہا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو مجبوراً مجھے تمہارے لیے اسی چھت سے ایک ایکسٹینشن باندھنا ہوگی۔ کیا تم خادم حسین کی طرح جھولے کرنا پسند کرو گے؟ تم مجھ سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہو؟ گرانڈیل گینڈا مریل سی آواز میں ہکلایا۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، خادم حسین نے چلا کر کہا، یہ اول درجے کا جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ سب کچھ اگلوانے کے بعد بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میرا حشر دیکھ لو، میں نے اس شیطان کے ہر سوال کا جواب دیا تھا، لیکن اس نے تمہارا کیس دوسرا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم دراصل فرید پاشا کے مجرم ہو، تمہارا فیصلہ پاشا کی عدالت میں ہوگا۔ میں نے تمہیں صرف جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں لٹکایا ہے۔ وہ گینڈا نواز شخص
کو ورگلانے سے باز نہ آیا تو مجھے مجبوراً اس کی بولتی کو کنٹرول کرنا پڑا۔ میں نے اپنی پاکٹ سے جیبی رومال نکالا اور اسے خادم حسین کے منہ میں ٹھونس دیا، منہ پر اچھی طرح کس کے باندھ دیا۔ رومال کی موٹی پٹی نما تہ نے اس کے منحوس دانے کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اب اگر وہ دادے فریاد کی کوشش بھی کرتا تو بمشکل تمام اس کے حلق سے گوں گاں کی آوازیں ہی خارج ہوتی۔ مزید احتیاط کے لیے میں تہ خانے کے اکلوتے مختصر سے روشن دان کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے میں نے گینڈے کے بدن سے چمڑے کی جیکٹ اتروائی تھی۔ تمہارے بدن میں تہ در تہ چربی کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے، میں نے اسے حقارت سے ایک ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے کبھی کسی رائنو یا ہپو کو کسی گرم جیکٹ میں دیکھا ہے؟ اس نے نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چرمی جیکٹ میرے حوالے کر دی، منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ میں مذکورہ روشن دان کے قریب آ گیا۔ وہ روشن دان تہ خانے کی ایک دیوار میں چھت کے نزدیک بنا ہوا تھا۔ اس کا سانچہ آدھا ضرب 3 فٹ تھا اور اس میں مہین جالی لگی ہوئی تھی۔ اس روشن دان کا بیرونی حصہ پائیں باغ میں کھلتا تھا مگر باہر سے دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا کیونکہ باغ کے اس حصے میں کانٹے دار جھاڑیاں موجود تھیں جن سے سورج کی جزوی روشنی اور ہوا تو چھن کر تہ خانے میں پہنچ سکتی تھی مگر اندر کی مدھم روشنی باہر سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے تہ خانے میں بہت کم پاور کا بلب لگایا گیا تھا۔ میں نے احتیاطاً گینڈے کی جیکٹ کو روشن دان کے سامنے پھیلا کر اس کی آستینوں کو گریل کے کونوں میں پھنسا دیا۔ اس تسلی بخش انتظام کے بعد میں واپس اپنے شکار کی طرف آ گیا۔ پہلے بھی اور اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک سوال شدت سے سر اٹھا رہا تھا اور وہ یہ کہ فرید پاشا نے کیوں اور کس مقصد سے وہ تہ خانہ بنوایا تھا۔ اس خطرناک سوال کا اطمینان بخش جواب صرف پاشا ہی دے سکتا تھا۔ میں گینڈے کے قریب پہنچا تو کوٹھی کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھا پٹک کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے کھلے بند ہونے کی مخصوص آوازیں، مکھیوں کی بنبناہٹ سے مشابہہ انسانوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں، الغرض اوپر کوٹھی میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ میں نے اس عرصے کے دوران میں اوپر ہونے والی ہلچل سے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگ وہاں کسی کو تلاش کر رہے تھے جو ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب ہنگامہ آرائی میں تلاش کے سلسلے میں تھی۔ وہ مخصوص آوازیں کچھ دیر تک تواتر سے پیدا ہوتی رہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مزید فائرنگ نہیں کی۔ ان کی کوٹھی میں آمد کے ساتھ اور چند لمحے بعد میں شدید فائرنگ کی آوازیں سنی تھی اور اس 2 فائرنگ کے دوران میں ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی دی اور نہ ہی کسی گن کے دانے نے سیسا اگلا۔ وہ لوگ فائرنگ کا خیال دل سے نکال کر بڑی شد و مت سے اس ہستی کی تلاش میں لگ گئے تھے جس کے تعاقب کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے تھے۔ یہ میرا قیاس تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا۔ پہلی فائرنگ کے نتیجے میں خادم حسین کی طرح میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ وہ سکندر یا رانا عظمت کے آدمی ہو سکتے ہیں تو میرے سرکوبی اور اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ مذکورہ عزائم کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہونے والوں کو یوں بے دریغ فائرنگ نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ہم تینوں دم سادے اس تہ خانے میں موجود تھے۔ خادم حسین کی قسم پرسی عروج پر تھی اور گینڈا نما شخص کا وحشت سے برا حال تھا۔ میں مصلحتاً خاموش بیٹھا کسی نادیدہ آنکھ سے کوٹھی کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لینے لگا۔ میری ظاہری آنکھیں مضروب گینڈا نما شخص پر لگی تھی اور میں اپنے باطنی حواس سے باہر کی صورتحال کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کیفیت میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا بیرونی حملہ آور واپس جا رہے تھے۔ اٹھا پٹک کی آوازیں کم سے کم ہونے لگی اور انسانی قدموں کی مخصوص چاپ بھی دائرہ سماعت سے دور ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کوٹھی کی اندرونی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ مسلح متلاشی ٹولہ ناکام وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ میری یا رانا عظمت کے آدمیوں کی تلاش میں وہاں نہیں آئے تھے۔ یہ کوئی اور ہی چکر تھا اور خدا جانے کیا چکر تھا۔ جب امن و سکون پوری طرح قائم ہو گیا تو میں گینڈا نما شکار کی جانب متوجہ ہوا۔ او دھرتی کے بوجھ، تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، میرا نام قادر بخش ہے۔ اور تمہارے اس زخمی ساتھی کا کیا نام ہے جو اوپر بے ہوش پڑا ہے؟ فیض احمد، اس نے بتایا۔ اور اب تم ڈرائیور کے بارے میں سوال کرو گے اس لیے میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، تم میری مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ قادر بخش نامی اس گینڈے نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام ریاض علی بتایا جو کوٹھی سے باہر شاہ جمال روڈ پر ایک سفید ہائی روف کے اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے دنیا و مافیا سے غافل بیٹھا تھا۔ یہ بات میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈرائیور ریاض علی کی اس غفلت میں کس کا
کا ہاتھ تھا۔ میں نے اپنے سامنے فرش پر موجود گینڈے سے کہا، قادر بخش میں وہیں سے پوچھ تاچھ شروع کرتا ہوں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا، اور میں نے ذرا توقف دینے کے بعد کہا، یہ بات تمہیں ذہن میں نقش کر لینا چاہیے کہ غلط بیانی اور ہیر پھیر کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ میں اس سلسلے میں کسی روح رعایت کا قائل نہیں ہوں، تم اس مثال کو دیکھ سکتے ہو۔ بات کے اختتام پر میں نے چھت سے لٹکے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ قادر بخش نے ایک تگڑی جرجری لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بل ڈاگ نے اپنے شرابور بدن کو جرجرا کر پانی جھٹکنے کی کوشش کی ہو۔ اس مزاح کا خیز اور وحشت انگیز حرکت کے بعد اس نے بڑے فدویانہ انداز میں کہا، پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے پوچھا، تم سکندر کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے لیکن تمہاری بات ادھوری رہ گئی۔ تم نے کہا تھا یہ ساری آگ اس نامراد کی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تھا، سکندر کا تمہارے باس چودھری دلدار سے کیا تعلق ہے؟ وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے بولا، دراصل سکندر کی دوستی منشا سے ہے، جو باس کا خاص آدمی ہے۔ ہم تینوں منشا کے لیے کام کرتے ہیں۔ سکندر نے تمہارے بارے میں منشا کو کوئی خاص پٹی پڑھائی ہے۔ ہم تمہیں پکڑ کر منشا کے حوالے کرنے والے تھے، مگر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم مجھے منشا تک ڈلیور کرتے اور وہ مجھے چودھری دلدار کے پاس پہنچا دیتا۔ میرا اصل طلبگار چودھری دلدار ہے جو ڈیفینس سوسائٹی میں رہتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ سکندر کا براہ راست چودھری دلدار سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنے دوست منشا کو تمہارے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لیے انتہائی فعال ہو گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق منشا نے باس سے تمہارا ذکر کیا تو وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے تمہارے اصول کا مشن منشا کے سپرد کر دیا۔ ہم تینوں منشا کے حکم پر تمہیں پکڑ کر یہاں سے لے جانے والے تھے، اور پھر ایک منٹ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوپر حال نما کمرے میں تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں باس کے احکام تم لوگوں تک کس طرح پہنچتے ہیں، کیونکہ تم ان لوگوں میں ابھی نئے ہو، مگر تمہاری حالیہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ باس اور تمہارے درمیان منشا نامی کوئی شخص بھی موجود ہے جو تمہارے باس چودھری دلدار کے بہت قریب ہے۔ میں تمہارے کون سے بیان کو درست سمجھوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی پینٹ کی جیب سے ریوالور برآمد کیا اور بڑی بے پرواہی سے اس کے چیمبر کو چیک کرنے لگا۔ یہ ریوالور میں نے فیض احمد سے چھینا تھا۔ فیض اوپر حال نما کمرے میں بے سدھ پڑا تھا۔ قادر بخش کا ناکام خالی پسٹل بھی اسی حال میں موجود تھا۔ فیض احمد بولا، ریوالور پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اس ریوالور کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر قادر بخش گینڈا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیل گئیں، گویا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے سنسنی خیز سوالیہ نظر سے ایسے اسے دیکھا تو وہ گگیانے والے انداز میں بولا، وجدان یقین جانو میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اس وقت میں تمہیں منشا کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ دراصل تمہارے رویے نے میری مت مار دی تھی۔ تم اپنی مت کو قابو میں رکھو قادر بخش، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اب تم نے جواب میں کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں مارنے میں بھی کسی ہیلو حجت سے کام نہیں لوں گا۔ جواب میں وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے سوال کیا، تم لوگ مجھے پکڑ کر اپنے بڑے منشا کے پاس پہنچانے والے تھے، یہ منشا کہاں رہتا ہے؟ منشا کا ٹھکانہ مسلم ٹاؤن میں ہے، آپ پارا مارکیٹ کے نزدیک، اس نے جواب دیا۔ پھر میرے استفسار پر اس ٹھکانے کا مکمل ایڈریس بھی بتا دیا۔ تم نے چودھری نوازش علی اور رانا عظمت سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ میرے اور میرے دوست پاشا کی دشمنی انہی دو افراد سے ہے۔ ہم کسی منشا یا چودھری دلدار کو نہیں جانتے، پھر تمہارے بڑے مجھ میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب سکندر ہی دے سکتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسی نے تمہارے بارے میں منشا کو کچھ پھونکا تھا۔ ویسے میں نے اتنا اندازہ ضرور کر لیا ہے کہ تم باس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہو، وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے فوراً سرگرم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اور جب تم لوگ مجھے منشا کے پاس نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارے باس چودھری دلدار کا کیا حال ہوگا؟ وہ تمہاری اور ہماری تلاش میں پورے لاہور کو کھنگال کر رکھ دے گا۔ قادر بخش نے بڑے اعتماد سے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ ویسے تو ہر شخص اپنے باس کی طاقت کے بارے میں بے انتہا اندھا اعتماد کا ہوتا ہے، لیکن قادر بخش کی بات میں پائے جانے والی سنجیدگی نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا چودھری دلدار اتنا ہی با اختیار ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تم تینوں ہائی روف میں ہمارا تعاقب کرتے ہوئے اس کوٹھی تک پہنچے اور مجھے یقین ہے اس تعاقب کا آغاز گلبرگ 3 والی کوٹھی سے ہوا تھا۔ اگر تم رانا عظمت اور فرید پاشا کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس کوٹھی میں موجود ہوں؟
میں اس کوٹھی میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تمہارے بارے میں ہر قسم کی معلومات سکندر نے ہم تک پہنچائی تھی۔ قادر بخش نے متحمل لہجے میں جواب دیا، کل تو صرف تمہارا سرسری ذکر ہوا تھا جس پر چودھری دلدار تمہارے لیے بے قرار ہو گیا، اور آج صبح سکندر نے تمہارے قیام گاہ کے بارے میں منشا کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہی تمہاری نگرانی کے لیے گلبرگ والی کوٹھی کے آس پاس موجود تھے۔ پھر جیسے ہی تم سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ کوٹھی سے نکلے، ہم نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا، مگر یہاں آ کر صورتحال بالکل بدل گئی۔ تم نے اپنی چالاکی سے ہم پر غلبہ پا لیا۔ الجھی ہوئی صورتحال بڑی حد تک مجھ پر واضح ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا چودھری دلدار کسی نہ کسی حوالے سے چودھری نوازش علی سے منسلک ہے، ورنہ وہ میرے نام پر اتنی ہنگامی صورتحال سے عملی اقدام نہ کرتا۔ سکندر نے سرسری انداز میں اپنے دوست منشا سے میرا تذکرہ کیا تو اس نے یہ خبر چودھری دلدار تک پہنچا دی۔ اگر چودھری دلدار مجھ سے واقف تھا، منشا کی آگاہی بھی لازمی بات تھی۔ دشمنوں میں اس وقت وجدان طلبگار صرف اور صرف چودھری نوازش علی ہی تھا۔ چودھری دلدار مجھے پکڑنا چاہتا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ مجھے چودھری نوازش علی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ تمام ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ چودھری نوازش علی لاہور میں میری موجودگی سے آگاہ ہو گیا تھا۔ چودھری دلدار نے کل رات ہی یہ اطلاع رکھاں والی پہنچا دی ہوگی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب امکانی اور خدشاتی باتیں تھی، اور میرے خدشات ہمیشہ سچے ثابت ہوئے تھے۔ میرے اور چودھری نوازش علی کے درمیان کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا تھا، اور اس کھیل میں مجھے ہر قدم پھونک کر رکھنا تھا۔ میری محبوبہ اس کے قبضے میں جا چکی تھی، اور وہ مجھ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزما سکتا تھا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلی فرصت میں اس تہہ خانے کو خیر باد کہہ دوں۔ فرید پاشا کی کوٹھی سے ہمارا تعاقب کر کے یہاں تک پہنچنے والے منشا کے 3 آدمیوں میں سے ایک قادر بخش بے دست و پا میرے سامنے موجود تھا۔ فیض نامی بندہ اوپر والے حال میں بے ہوش پڑا تھا، اور تیسرا ڈرائیور ریاض وائٹ ہائی روف میں موجود تھا۔ قادر بخش اور فیض احمد تو کسی حرکت کے قابل نہیں تھے، البتہ ریاض علی کی جانب سے کوئی بھی شرارت سامنے آ سکتی تھی، خصوصاً تھوڑی دیر پہلے اس کوٹھی میں جو دھواں دار فائرنگ ہوئی تھی وہ ریاض کی غفلت کو توڑ سکتی تھی، اور دیگر افراد خاص طور پر قانون کے محافظوں کو اس کوٹھی کی جانب متوجہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ اس کوٹھی سے نکلنا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ دنوں تک اس خفیہ تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے گینڈے نما قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے سارے ارادے اور فیصلے تو تم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ وہ برہمی سے بولا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم پہلی فرصت میں مجھے یہاں سے جانے دو تاکہ تم باہر جا کر کوئی بڑی گڑبڑ کر سکو۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اس سے تو کہیں بہتر ہوگا میں تمہارے ساتھیوں کو بھی کھینچ تان کر اسی تہہ خانے میں لے آؤں تاکہ تم خبیثوں کا خاندان ایک ہی جگہ آباد ہو جائے۔ میری بات کے جواب میں قادر بخش تو کچھ نہیں بولا، لیکن چمگادڑ کے مانند چھت سے لٹکے ہوئے خادم حسین کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ قادر بخش سے یہ کہنا چاہ رہا ہو، بے وقوف شخص، یہ شخص تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کا منہ بندہ ہوا تھا، اس لیے وہ گویائی کی صلاحیت سے محروم ہو کر رہ گیا تھا، ورنہ وہ اس موقع پر بہت شور غوغا مچانا چاہتا تھا۔ اس نے قادر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے تہہ خانے سے باہر جا رہا ہوں، اگر تم شرافت کا ثبوت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو میں تمہیں بھی ہاتھ پاؤں سے معذور بنا دیتا ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ باوجود ہر کوشش کے بھی تم میری مرضی کے بغیر اس تہہ خانے سے باہر نہیں نکل سکو گے، اس لیے ایسی کوئی زحمت نہ ہی کرو تو تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ شاید میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اثباتی تاثرات کو ابھرتے دیکھا۔ آئندہ چند لمحوں میں مخصوص تکنیک استعمال کرتے ہوئے میں تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ حال نما کمرے میں قدم رکھتے ہی میں چونک اٹھا۔ اس کمرے کا داخلی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بلٹ کیا تھا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے اس کمرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی طرح دروازہ کھول لیا تھا۔ حال کی ظاہری حالت یہی بتاتی تھی۔ وہاں تلاش کا کام بڑی شد و مت سے ہوا تھا۔ جب میں نے حال سے تہہ خانے کی طرف کوچ کیا تو وہاں کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسی روشنی نے حملہ آوروں کو اس جانب متوجہ کیا ہوگا۔ گینڈے قادر بخش کے ساتھی فیض احمد کا بے حس و حرکت جسم ابھی تک دیوار کے ساتھ پڑا تھا۔ اس صورتحال نے میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ ہنگامی انداز میں کوٹھی کے اندر کودنے والے مسلح افراد کا تعلق سکندر یا رانا عظمت سے تھا اور نہ ہی منشا یا چودھری دلدار سے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو فیض احمد کو وہ یوں نظر انداز کر کے چپ چپاتے غائب نہ ہو جاتے۔ نامعلوم فتنہ پرور افراد کے بارے میں سوچتے
چلتے ہوئے میں عقبی سمت میں کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ بے ہوش فیض احمد کو تہہ خانے میں منتقل کرنے سے قبل ان کے تیسرے ساتھی کی خبر گیری ضروری تھی۔ میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس مقام تک آیا جہاں سے سفید ہائی روف آسانی سے نظر آتی تھی۔ رات کی جزوی تاریکی کے باوجود بھی مجھے ہائی روف کی ڈرائیونگ سیٹ پر ریاض علی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہنوز اسٹیئرنگ پر سر رکھے خاموش بیٹھا تھا، جس کا ایک طرفہ مطلب تھا میں نے اسے انٹا کفیل بنانے میں کچھ زیادہ سختی سے کام لے لیا تھا، یا پھر وہی کم ہمت اور بودا ثابت ہوا تھا۔ اس کی مستقل غفلت خطرناک نتائج لا سکتی تھی۔ ریاض کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کوٹھی کی عقبی دیوار پھلانگ کر ایک مرتبہ پھر اندر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں حال نما کمرے کی طرف قدم اٹھاتا مجھے چونکنا پڑا۔ میری نگاہ نے پائیں باغ میں ایک پورے اسرار حرکت دیکھی تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی انسان تھا جو اکڑوں چلتے ہوئے ان جھاڑیوں کی طرف چلا گیا جن کے پیچھے تہہ خانے کا روشن دان تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا۔ فوری طور پر میرا ذہن نامعلوم مسلح حملہ آوروں کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے کسی کی تلاش میں کوٹھی کے اندر بڑی افراتفری مچائی تھی، تو کیا وہ اس شخص کو تلاش میں تھے؟ اس سوال نے مجھے بے حد محتاط بنا دیا۔ میں بڑی احتیاط سے دبے قدموں اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا جھاڑیوں کے پیچھے غروب ہو گیا تھا۔ میں نہایت مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ میری طرف سے بے خبر اس جالی دار روشن دان کی سمت بڑھ رہا تھا جس کے پیچھے تہہ خانے میں کم پاور کا بلب روشن تھا۔ اندر سے جیکٹ کے پھیلاؤ کے باوجود بھی ملگجی سی روشنی باہر سے نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت روشن دان کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا، تاہم زاویے مختلف تھے۔ پہلے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ روشن دان سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنا چاہتا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا۔ شاید وہ اپنے آس پاس میری موجودگی کا احساس کر چکا تھا۔ اس نے بڑی سرعت سے پلٹ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ایسی کسی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کھڑا تھا۔ حملہ آور اس طرح میری جانب لپکا جیسے اپنے وجود سے ڈانپ کر نیچے گرانا چاہتا ہو۔ اگر میں پہلے سے محتاط نہ ہوتا تو وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی بدقسمتی کہ میں اس کے قابو میں نہ آ سکا۔ جیسے ہی وہ میری جانب لپکا میں نے پہلو کے بل جھک کر اسے سائیڈ تھرو مار دیا۔ وہ میرے اوپر سے ہوتے ہوئے جھاڑیوں کے پار جا گرا۔ پائیں باغ کی زمین سے ٹکراؤ نتیجے میں اس کے حلق سے ایک نفیس کرا برآمد ہوئی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خالصتاً ایک نسوانی آواز تھی۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زمین بوس کو دیکھنے لگا۔ اس نے مردانہ شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ سر کے بالوں کو بڑی صفائی سے سمیٹ کر قمیض کے کالر کے اندر چھپایا گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک عورت تھی اور نہایت ہی حسین و جمیل بھی۔ میں اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر دھیرے دھیرے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت میری نگاہ اس کے کندھے کی جانب گئی اور ایک لمحے میں نے اندازہ لگا لیا اس کا دایاں شانہ جوڑ کے مقام سے شدید زخمی تھا۔ اس نے سلیٹی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور دائیں شانے سے اس کی قمیض خون آلود تھی۔ میرے سامنے کھڑی اس جن سے مخالف کی عمر 25 کے قریب ہوگی۔ اس کے حسن میں ایک خاص قسم کی تازگی پائی جاتی تھی۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ کوئی لڑکی ہے یا عورت۔ بہرحال اسے عورت کہنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تو میں نے اپنا سوال دہرایا، کون ہو تم؟ تمہیں کس نے زخمی کر دیا؟ میرے دشمنوں نے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میرے ذہن میں گھنٹہ بھر پہلے ہونے والی شدید فائرنگ تازہ ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا مسلح حملہ آور اسی عورت کی تلاش میں کوٹھی میں کودے تھے۔ میں نے اپنے یقین کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، تمہارے دشمن ناکام ہو کر اس کوٹھی سے رخصت ہو گئے، ان کی فائرنگ کے نتیجے میں صرف تمہارا شانہ زخمی ہوا، تم کہاں چھپ گئی تھی جو وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان جھاڑیوں میں دبک گئی تھی۔ وہ بہت صاف اردو بول رہی تھی، تاہم اس کے لہجے میں سرحدی رنگ نمایاں تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا اس کا تعلق کسی پشتون فیملی سے تھا۔ اس کی رنگت اور خد و خال بھی اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور ان لوگوں کو تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں اپنے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے تمہارے بارے میں جاننا چاہوں گی، اس نے زخمی بازو کو دباتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھوں یا دشمن؟ اس کے سوال میں بڑی قوت تھی جس سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک نڈر عورت تھی۔ زخمی بازو کے سبب اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے، تاہم وہ ہونٹوں کو بینچ کر ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس کوٹھی کا مالک ہوں اور تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرے دوستو، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بلند حوصلہ اور پورے اعتماد عورت تھی، حسن کے ساتھ
ساتھ قدرت نے اسے بے خوفی کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، فی الحال تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ سکتی ہو، دوستی کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں سرتاپا میرا جائزہ لیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، اگر تم میرے خیر خواہ ہونے کا دعوے دار ہو تو پھر خیر خواہی کا ثبوت بھی دو۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ فی الحال صرف اتنا کہ تم مجھے یہ رات اپنی کوٹھی کے کسی کونے قدرے میں گزارنے دو۔ اس نے سادگی سے کہا، میرے دشمن یہاں تلاش میں ناکام ہونے کے بعد جا چکے ہیں، انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہوگا کہ میں اس کوٹھی سے نکل گئی ہوں، لہٰذا وہ پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ کوٹھی میرے لیے محفوظ مسکن ثابت ہوگی، تم مجھے یہ رات یہاں گزارنے کی اجازت دے دو، میں صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ بھلا ہو ان جھاڑیوں کا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ایک قطار میں موجود جھاڑیوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس آڑ کے سبب میں اپنے دشمنوں کی نظر میں نہ آ سکی اور یہیں پر مختصر رپوشی کے دوران میں میری نگاہ میں آ گیا کہ اس کوٹھی کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ننھے منھے روشن دان کے پیچھے ہلکی روشنی دیکھی تھی، پھر اندر کسی نے روشن دان کے آگے کوئی کپڑا تان دیا۔ روشنی کا اخراج پوری طرح بند تو نہیں ہوا، تاہم اب اندر دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ تو ابھی تم اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا؟ زرگل، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس کے جواب نے اس بات کی مزید تصدیق کر دی کہ وہ کسی پشتون فیملی سے تھی۔ اور تمہارا دشمن کون ہے؟ میں نے پوچھا، جو اس بری طرح ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس کوٹھی میں ہونے والی فائرنگ کو معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بولی، میرے دشمن کا نام حکمت یار ہے، یہ سب اسی کے بندے تھے جو مجھے شکار کرنے کے لیے تمہاری کوٹھی میں گھس آئے تھے۔ حکمت یار سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں اس کی دشمن نہیں بلکہ وہ میرا دشمن ہے۔ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا۔ تم حکمت یار کے بارے میں بتاؤ۔ حکمت یار رشتے میں میرا چاچا ہے، اس نے بتایا۔ اس خاندانی دشمنی کی کہانی بہت طویل ہے، کبھی فرصت اور موقع ملا تو تمہیں ضرور سناؤں گی۔ فی الحال تو تم مجھے رات گزارنے دو، میرے بازو میں بھی شدید تکلیف ہے۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے زرگل سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے حال نما کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے، وہ بھی میرے پیچھے آنے لگی۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے زرگل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ زخمی تھی اور رات اس کوٹھی میں گزارنا چاہتی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی، اس کے بھروسے پر پورا اترنا ضروری تھا۔ تاہم اس نے تہہ خانے کے بارے میں انکشاف کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اس نے اندر جھانک کر دلچسپ مناظر دیکھ لیے تھے تو وہ میرے اور اس کوٹھی کے بارے میں جانے کیا سوچ رہی ہوگی۔ 80% امکان اس بات کا تھا کہ وہ ابھی تک تہہ خانے کے اندرونی حالات سے آگاہ ہی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے تہہ خانے کے اندر خادم حسین قادر بخش اور مجھے دیکھ لیا ہوتا تو اس کوٹھی میں رات گزارنے کا فیصلہ ہرگز نہ کرتی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اس سے سوال کیا، تم نے اس کوٹھی میں تہہ خانہ تو دریافت کر لیا، کیا تمہیں اس کے اندر جھانکنے کا موقع بھی ملا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، جب اندر دیکھنا ممکن تھا تو میں نے کوشش نہیں کی۔ اس وقت میری پوری توجہ حملہ آوروں کی طرف لگی ہوئی تھی، میری تمام حواس صرف اور صرف حکمت یار کے بندوں کی طرف متوجہ تھے۔ جب مصیبت ٹل گئی اور وہ لوگ یہاں تلاشی میں ناکامی کے بعد دفع ہو گئے تو مجھے سکون کی سانس لینا نصیب ہوئی۔ میرے حواس نارمل انداز میں فعال ہوئے تو مجھے روشن دان کا خیال آیا۔ اس وقت تک روشن دان کے اندر کوئی پردہ تان دیا گیا تھا۔ میں نے اندر جھانکنے کے لیے روشن دان کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ تم ادھر آ نکلے۔ میرے سینے سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ زرگل تہہ خانے کے اندرونی حالات سے آگاہی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے حال نما کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جاتے ہوئے میں دروازے کو بھیڑ گیا تھا، تاہم وہ بلٹ نہیں کیا تھا۔ ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو زرگل ٹھٹک کر رک گئی۔ میں پلک جھپکتے میں اس کے ٹھٹکنے کا سبب جان گیا۔ حال کی ایک دیوار کے ساتھ زخمی فیض بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا اور زرگل یک ٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے صورت حال کو سنبھالا دیتے ہوئے کہا، یہ جملہ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا تھا، یہ سب تمہارے دشمنوں کا کیا درا ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیا یہ شخص مر چکا ہے؟ اس نے انگلی سے فیض احمد کو اشارہ بھی کر دیا۔ فی الحال اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے گول مول جواب دیا۔ اس کا یہ حال حملہ آوروں کی فائرنگ سے ہوا ہے اور تم اب تک کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، فائرنگ کرنے والوں کو یہاں سے رخصت ہوئے کافی دیر ہو گئی، تم نے ابھی تک اس شخص کو کوئی طبی امداد نہیں دی، اگر یہ جان سے گزر گیا تو؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے
سے مجھے دیکھا اور پوچھا کیا یہ شخص تمہارا ہی بندہ ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ تم بھی مجھے عجیب لگ رہے ہو، وہ مشکوک انداز میں میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم نے خود کو اس کوٹھی کا مالک ظاہر کیا ہے لیکن تمہارا رویہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ میں نے حال نما کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور زارگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں کیا ہوں، کیوں ہوں اور کون ہوں؟ تم اس چکر میں نہ پڑو، ایک بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں پوری حفاظت کے ساتھ رات گزار سکتی ہو۔ یہاں پائی جانے والی کوئی بھی شے تمہیں رتی پر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہی ہو یا کوٹھی تمہیں محفوظ نظر نہیں آ رہی تو تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں کوٹھی کے گیٹ پر جا کر خود تمہیں رخصت کروں گا۔ ویسے تو تھوڑی دیر میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں، تم اگر کہو گی تو میں تمہیں کہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس اس کی ایک بڑی جیپ ہے، شاید تم نے اس جیپ کو کوٹھی میں کھڑے دیکھا ہو۔ میں تمہیں تمہارے پسندیدہ مقام پر پہنچا کے آگے نکل جاؤں گا۔ ہاں میں نے وہ جیپ دیکھی ہے، اس نے اپنی لمبی پلکوں کو اثباتی جنبش دی اور کہا مگر تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم تو اس کوٹھی کے مالک ہو۔ وہ کھوجنے والے انداز میں چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی، پھر بڑے یقینی لہجے میں بولی تم چاہے کچھ بھی کہو لیکن میں کسی بھی طور تمہیں اس کوٹھی کا مالک تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یقیناً تم بھی میری طرح کسی مصیبت سے دوچار ہو کر یہاں پہنچے ہو۔ میں نہیں جانتی تمہارے عزائم کیا ہیں، تاہم تم بہت ہی پر اسرار اور گہرے آدمی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اتنے اعتماد سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے دل میں ماننا پڑا وہ خاصی جہاں دیدہ اور تجزیہ نگار عورت تھی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے میرے بارے میں اندازے قائم کیے تھے، میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ حسن اور ذہانت خال خال ہی یکجا نظر آتے ہیں۔ میں نے بڑی گہری نظر سے زارگل کی آنکھوں میں جھانکا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میرا نام وجیح ہے، اس سے زیادہ جاننے کے چکر میں نہ پڑو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں اگر مناسب سمجھو تو یہ ضرور بتا دو تم نے کس بنا پر اتنے وثوق سے کہا کہ میں اس کوٹھی کا مالک نہیں ہوں؟ اس بنا پر کہ کوٹھی کا مالک کوٹھی میں آمد و شد کے لیے یقیناً عقبی دیوار پر کودا پھلانگی نہیں کرتا۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی میں نے جھاڑیوں کے عقب میں چھپ کر تمہاری وہ حرکت دیکھ لی تھی، تم نے نہایت ہی محتاط انداز میں دیوار پھلانگی اور باہر چلے گئے۔ میں یہ سمجھی کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے یا کچھ دیر بعد آؤ گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں روشن دان کی طرف بڑھی مگر تم میری توقع سے بہت پہلے نہ صرف واپس آ گئے بلکہ بڑے غیر محسوس انداز میں میرے سر پر بھی پہنچ گئے۔ وہ خود اعتمادی سے مجھے دیکھ رہی تھی، البتہ میں اس بات کا اعتراف کروں گی کہ تمہاری کوٹھی میں واپسی کا مجھے متعلق احساس نہیں ہوا۔ اچانک رک کر اس نے مجھ سے استفسار کیا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ یقینی طور پر غلط نہیں کہہ رہی تھی، اس کے اندازے اور معاملہ فہمی بہت مضبوط تھی۔ میں اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بے ہوش فیض کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک ہی وہ گرم چادر بھی موجود تھی جس کی بکل مار کر وہ اس کوٹھی میں وارد ہوا تھا۔ میں نے ذرا سی کوشش کر کے اس چادر میں سے 3 انچ چوڑی کوئی گاز بھر کی پٹی پھاڑ لی اور زارگل کے قریب آ گیا۔ کون کیا غلط کہہ رہا ہے اور کیا درست، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے زخمی بازو سے رسنے والے خون کو روکنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر تم اپنا بازو مجھے دے دو تو میں اس کا معائنہ کر کے پٹی باندھ دیتا ہوں۔ میرے خیال میں زخم زیادہ گہرا یا تشویشناک نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ شاید کوئی گولی گزرتے ہوئے میرے بازو کی مزاج پرسی کر گئی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔